ہمارا یہ ادارہ اقبال اکیڈمی 1951 میں قائم ہوا تھا اور اس کے مقاصد تھے اقبال پر ریسرچ کرنا، اقبال کے بارے میں ان کے پیغامات کو پھیلانا، ترویج دینا، اس طرح کے اور بہت سارے مقاصد تھے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ، جو ناظم ہیں اس ادارے کی۔ اور خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کی جو محفل ہے یہ مقابلہ مصوری کے پیش نظر سجائی گئی ہے، اور اس مقابلے میں بہت سارے بچوں نے شرکت کی تھی اور مصوری کے نمونے پیش کیے، اور اول، دوم اور سوم آنے والے طلباء کو انعامات دیے جائیں گے اور ان کے نام پکارے جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں، ادارے کے بارے میں ہمیں کچھ آگاہ کیجئے، ہم سے مخاطب ہوں۔ ہمارے ننھے منھے بچے بھی ہیں اور آڈینس میں بھی ماشاءاللہ سے سینئر لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ کے لیے کلیپنگ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال اکیڈمی پاکستان نے اپنی اس روایت کو آگے بڑھایا ہے جو 1951 سے مختلف سطحوں میں کام کر رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ کتابوں کی تحقیق و تدوین کے ساتھ ساتھ مجلسی سرگرمیوں کا انعقاد کرنا اکیڈمی کا خوشگوار فریضہ ہے، اور اس سلسلے میں مختلف کمپٹیشنز ہم کرواتے رہتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ پرائمری سے لے کر، بلکہ دل تو چاہتا ہے کہ اس سے بھی پہلے کے بچوں کو بلا لیں، تو پرائمری سے لے کر ہم اعلیٰ سطح کی جماعتوں تک اس کو لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرز بھی لیکچر سیریز میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر جو سینئر اساتذہ ہیں وہ بھی اس میں شمولیت کر کے ہماری بزم میں رونق برپا کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج آپ دیکھیں کہ اقبال کی محفل کتنی سجی ہوئی ہے۔ علامہ صاحب نے خود فرمایا تھا، بیا بے مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشت قلندری دونت۔ تو یہ اقبال کی محفل ہے، اقبال کی محفل میں ہر کوئی آنا چاہتا ہے۔ ہم بے شک 21ویں صدی میں پہنچ گئے ہیں، لیکن اب اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنی ذہن سازی کے اعتبار سے ملت اسلامیہ کا فرد ہیں، اور وہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہمارے اندر ایک حدت ہے، وہ ہمیں بار بار پیچھے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اوروں کی ترقی اس میں ہے کہ آگے بڑھیں آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں، ہماری ترقی اس میں ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں پیچھے ہٹیں اور پیچھے ہٹیں، یہاں تک کہ عہد رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں۔ تو اسی عہد کہن کو، پرانے عہد کو تازہ کرنے کی کاوش تحریک پاکستان کے حوالے سے اس سیمینار میں رکھی گئی، اور علامہ اقبال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور تحریک پاکستان کے تناظر میں نے کوشش کی کہ کچھ شخصیات ایسی یہاں تشریف فرما ہوں جو ننھے بچوں کو اور یونیورسٹی کے طلباء کو، یہ ایک عجیب سی آمیزش بن گئی آج ہماری آڈینس میں۔ کچھ مقابلہ مصوری کی وجہ سے بھی ایسا ہوا، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہر جنریشن تقریباً اس وقت ایوان اقبال میں موجود ہے، اقبال کی مجلس میں شامل ہے۔ تو تحریک پاکستان کے حوالے سے آگاہ کرنا، قائد اعظم کی خدمات سے آگاہ کرنا اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات سے آگاہ کرنا آج کا ہمارا سیمینار کا مقصد تھا، اور کوشش یہی تھی کہ تمام صوبوں سے نمائندگی ہو جائے، لیکن جس حد تک ہم کر سکے ہم نے پوری کوشش کی۔ میں اپنے جو ہمارے معزز مقررین تھے انہوں نے آپ کو مختلف حوالوں سے آگاہ فرمایا۔ اس میں میں بھی عبدالرشید ہی، آپ کا جو ہے نا انداز میرے اندر بھی آ گیا۔ ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب نے پاکستانیت کے حوالے سے ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، تو پاکستانیت کے حوالے سے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کا انجام بھی اس تقریب کا یہی کریں گے، کیونکہ ان کی ایک خوبصورت عادت ہے کہ جس بھی مجلس میں جاتے ہیں آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگواتے ہیں۔ تو بڑی عمدہ انہوں نے گفتگو کی۔ پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین صاحب سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ آئیں، آپ تاریخ کے ایک ایمیننٹ پروفیسر ہیں، اور خاص طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے اپنی جو تحقیقات پیش کی وہ ہمارے لیے ایک بہت اساسی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور انشاءاللہ ان کو الگ سے ہم اسکالرز کے لیے گفتگو کے لیے بھی بلائیں گے، اور آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے حوالے سے، تحریک پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ عصر حاضر میں اپنا حصہ ڈالنا کس حد تک ضروری ہوتا ہے، ہمیں کیوں سمجھنا ضروری ہے، ان چیزوں کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اور یہ ایک خوبصورت ان کا پہلو تھا کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ ان تقریروں کو سنیں تو صحیح، ان بیانات کو پڑھیں تو صحیح، اپنی آنکھ سے دیکھیں، اپنے زاویہ نظر سے اس کی تفہیم کرنے کی کوشش کریں۔ پروفیسر جناب محمد عارف خان صاحب نے آپ کو اپنی کتاب سے اقتباس بھی پڑھ کر سنایا، اپنی تحریر سے خوبصورت الفاظ پیش کیے، اور مقصد یہ تھا کہ 21ویں صدی کا
اقبال فہم یا قائد اعظم کی شخصیت کو سمجھنے والا کس طرح تفہیم کر سکتا ہے، کیسے اس کو دیکھنا ہے، 21ویں صدی کے تقاضے کیا ہیں. اسی بات کو آگے بڑھایا عبد المتین اخونزادہ صاحب نے، اور یقین کریں اتنی جامع، اتنی بلیغ، اتنی خوبصورت گفتگو کی کہ واقعی لطف آ گیا. انہوں نے ایسے سوالات اٹھائے ہیں جو آج ہم سب کے ذہن میں جنم لیتے ہیں، ہمارے دل میں تڑپ پیدا کرتے ہیں. ہم واقعی سوچتے ہیں کہ ہم مکالمے سے اتنا دور کیوں بھاگتے ہیں، ہم کیوں اپنی پریشان نظری کا سراغ نہیں لگاتے فکریات اقبال کے تناظر میں یا قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کی روشنی میں. آخر ہم مکالمہ کرنے سے گریز کیوں کرتے ہیں. تو یہ کھڑکی تھی، ایک روزن تھا جو جناب اخونزادہ صاحب نے کھولا. اور وحید الزمان صاحب کا تو وہ روایتی سا جملہ میں بھی دہراؤں گی کہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ہزار انہیں کہیں کہ مختصر بولیے گا، کم بولیے گا، وقت کم ہے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر پاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی کر پاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہایت مختصر کا لفظ ان کی گفتگو میں شامل ہو جاتا ہے کہ میں نہایت مختصر بات کروں گا. چلے اب بات کو سمیٹتے ہوئے، لیکن بات یہ ہے کہ جو کہنا چاہتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کہیں، اور ایسے لوگ اب بہت کم رہ گئے ہیں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اور دل کی گہرائی سے چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کی تڑپ دوسرے کے اندر منتقل ہو جائے. تو میرے خیال میں یہ تڑپ، یہ سوز وحید الزمان صاحب کا خاصہ ہے، اور یہ بہت قابل قدر ہے. ہمارے ادارے کی طرف سے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. اچھا، اب یہ ساری جو کاوش ہے، اب میں اساتذہ کرام جو تشریف فرمائے اپنے بچوں کو ساتھ لائے ہیں، والدین بھی کچھ ہیں، ان سے کچھ مخاطب ہونا چاہوں گی کہ تربیت کرتے ہوئے ایک اہم فریضہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو مقابلے کے لیے تیار کرنا اور پھر خود اس کے ساتھ وہاں جانا. اور یہ ایک ایسی سپورٹ ہوتی ہے جو بچہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھتا ہے. اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ گیا تھا، مجھے فلاں نے تیاری کروائی تھی، اس کے بعد میں فلاں مجلس میں بیٹھا تھا اور وہاں یہ لوگ تشریف فرما تھے اور ان کے ہاتھوں مجھے انعامات ملے. یہ بڑا ایک خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جو اساتذہ اور والدین مل کر بچے کے لیے ساز و سامان پیدا کرتے ہیں. علامہ اقبال کی حیات کو جب آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنے اساتذہ کی بہت تکریم کی. وہ شمس العلماء کے حوالے سے واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہے ہی کہ سر کا خطاب نہیں لیا انہوں نے، جب تک انہوں نے کہا کہ مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب نہ دیا جائے میں سر کا خطاب نہیں وصول کروں گا، یا انہیں بھی سر کا خطاب دیا جائے. تو بعد میں شمس العلماء کا دے دیا گیا. اور پھر شعر بھی بہت خوبصورت کہ مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے. تو یہ فیض رسانی، مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، پلے جو اس کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے ہیں. تو جو اس کے دامن میں پرورش پاتے ہیں، تو وہ ایکسٹینشن ہے، وہ توسیع ہے اساتذہ کرام کی تربیت کا فیضان ہے جو آج بھی اساتذہ میں نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ وہ ختم ہو گیا ہے، یہ ایک جبلت ہے جو جبلت اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر پیدا کر دی ہے سکھانے کی، اور جب وہ استاد اور ماں باپ کے روپ میں ہوتا ہے تو اس کا خاص ہی انداز ہوتا ہے، اور یہ ہمیں ہر دور میں نظر آئے گا، اس میں ہم کہیں بھی پرانے نہیں ہوں گے. تو اقبال نے انہی تربیت کے عناصر کو، انہی فیض اندوزی کے جو سبق ہے اس کو دینے کی کوشش کی اور طرح طرح سے التجائیں کی، اور انہی التجاؤں کے نتیجے میں آج ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کلام اقبال سے مستنیر ہو سکتی ہے. ساقی نامہ کے شعر آپ کو یاد ہوں گے جس میں جوانوں کا ذکر ہوتا ہے. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا. تو یہ شاعر کیسے التجا کرتا ہے، کیسے لے کر جا رہا ہے. مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا. خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہری شاہ ملت تیرے دم سے ہے، تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. تو یہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق ہے جو مقصد کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. پھر تمنا کیا کریں، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. تو یہ کیا ہے، اور وہ جو تمنا ان کے نزدیک آتی ہے، ان کے ذہن میں آتی ہے، وہ کیا ہے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. تو اقبال اکیڈمی پاکستان میں بھی جب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو میرے پیش نظر یہی تھا، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. کہ آخر وہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، وہ پیغام دینا کیا چاہ رہا ہے. اور ہم نے پوری کوشش کی کہ جس حد تک ہم سے ہو سکا ہم نے اس بزم کو سجایا. اور علامہ صاحب کی محفل میں آج اب ہم سب ہر ایج کے گروپ کے لوگ شریک ہیں، اور ایک طرح سے شرکت کرنا بھی تجدید عہد کرنا ہوتا ہے.
تو میں ایک بار پھر اپنے مہمانان کی شکر گزار ہوں. اور کچھ نتائج ہیں. اچھا, یہاں اس تقریب میں ہماری 3 منصفین تھے. چونکہ یہ مصوری کا مقابلہ تھا تو 3 ادارے اس میں منصفین کے طور پر 3 اداروں میں سے زحمت دی گئی, اور ایک پنجاب یونیورسٹی مادری علمی بھی ہے اور پاکستان کا بہت بڑا ادارہ. پنجاب یونیورسٹی سے کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن سے ہمارے ساتھ شریک ہوئیں محترمہ آمنہ چیمہ صاحبہ, اور یہ خود مصورہ بھی ہیں, اور آج وہ کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکی, ان کا کوئی لیکچر تھا تو پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے نمائندگی کی. نیشنل کالج آف آرٹس سے ربیہ عاصم صاحبہ نے شرکت کی بحیثیت منصف کے. ثنا ارسلان صاحبہ آج تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ, یونیورسٹی آف ایجوکیشن آرٹ اینڈ ڈیزائن سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے بچوں کے 3 سطحوں کے مقابلوں کی منصفی کے فرائض انجام دیے, پرائمری, مڈل اور سیکنڈری. پرائمری سطح پر جو نتائج ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ایمان مختار نے. ایمان مختار احمد صاحب کی بیٹی ہیں, پنجم کلاس سے ان کا تعلق ہے, اور اسکول کا نام ہے ڈسٹرکٹ اینڈ پبلک اسکول اور کالج دیپال پور. یہ کل پاکستان مقابلہ تھا, اور کچھ بچے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے, بیٹا ادھر سامنے کھڑے ہو جائیں, پہلی پوزیشن ان کی ہے, اور پہلی پوزیشن کے شایان شان ہی ان کو نوازا. دوسری پوزیشن ہے آیان نوید کی, اور ولد طاہر نوید صاحب, کلاس پنجم, آنرز کنڈر گارٹن اینڈ سیکنڈری اسکول جی ٹی روڈ لاہور. تیسری پوزیشن عبد الہادی کی ہے. عبد الہادی تشریف لائیں, دیکھیں عبد الہادی ولد عامر شہزاد صاحب, یہ بھی پنجم کے ہیں, یونیک جونیئر اسکول رضوان گارڈن کینال کیمپس جلو موڑ. مقابلہ مصوری کلام اقبال میں مڈل کی سطح پر حسان آصف ولد محمد شاہد, کلاس ہفتوں, یونیک ہائی اسکول رحمان پورہ. پہلی پوزیشن انہوں نے حاصل کی. دوسری پوزیشن حاصل کی ارہا فاطمہ نے, ولد ندیم اقبال صاحب, یہ چھٹی جماعت کی طالبہ ہیں, یونیک ہائی اسکول سسٹم بحریہ ٹاؤن کیمپس سے ان کا تعلق ہے. تیسری طالبہ ہے علینا یاسمین, تیسری پوزیشن انہوں نے حاصل کی مڈل میں, اور علینا یاسمین کلاس ہشتم کی طالبہ ہیں. ان کے والد محترم کا نام ہے ظفر مختار صاحب, قاضی گرلز ہائی اسکول کینچی اسٹاپ لاہور سے ان کا تعلق ہے. یہ 3 پوزیشنیں مڈل اسکول نے حاصل کی. سیکنڈری اسکول کی سطح پر جو مقابلہ ہوا, اس میں پہلی پوزیشن فاطمہ جرال نے حاصل کی. فاطمہ کلاس نہم کی طالبہ ہیں. فاطمہ جرال ولد قاسم جرال, کلاس نہم, کرسنٹ کڈز کیمپس ہائی اسکول رچنا بلاک لاہور. دوسری پوزیشن فاطمہ جرال. دوسری پوزیشن ندا محمد یار نے حاصل کی, والد صاحب کا نام محمد یار ہے, ڈسٹرکٹ کلاس دہم کی طالبہ ہیں, اور ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ کالج بہاول پور سے ان کا تعلق ہے, دیپال پور سے ان کا تعلق ہے. نور انوار تیسری پوزیشن, اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب یہ کھڑی ہوں گے یا ہوں گا تو میں دیکھوں گی کہ نور انوار میں نور مذکر ہے کہ مؤنث ہے, تو اس لیے میں نے صرف نام بولا ہے. نور انوار طالبہ ہیں, نثار احمد ان کے والد صاحب کا نام ہے, کلاس دہم کی طالبہ ہیں, اور مسلم آئیڈیل ہائی اسکول شادرہ ٹاؤن سے یہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. یہ تیسری پوزیشن انہوں نے نور انوار نے حاصل کی. تو یہ وہ نتائج ہیں جن کے ججز نے فیصلے محفوظ نہیں کیے بلکہ آپ کو سنا دیے ہیں. اور ثنا ارسلان صاحبہ سے میں صرف آخر میں گزارش کروں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, کیونکہ منصفین میں ایک واحد وہی اس وقت تشریف فرما ہے کہ صرف شاباشی دے دیں, بچوں کو حوصلہ افزائی کر دیں کہ ان کو یہ مصوری کے مقابلے کیسے لگے, اور اس کے ساتھ ہی میری طرف سے بھی آپ کو خداحافظ, ہم ساتھ ہی انعامات کا سلسلہ شروع کر دیں گے. تھینک یو. السلام علیکم. It's an honor for me to be a part of this great event. بلکہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے. ان سے نہ صرف یہ کہ اسٹوڈنٹس
کی صلاحیتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، بلکہ اقبال کا جو پیغام ہے وہ بھی ویژول آرٹس فارم میں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ پاتا ہے۔ اٹ واز اے ویری ٹف ڈیسیجن، کیونکہ سبھی کام جتنے بھی آرٹ ورکس تھے بہت خوبصورتی سے بنائے گئے تھے، البتہ کچھ ایلیمنٹس، پرنسپلز وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایستھیٹک سینسز کو دیکھتے ہوئے، کمپوزیشنز کو دیکھتے ہوئے جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مینی کنگریچولیشنز ٹو دا اسٹوڈنٹس جنہوں نے ون کیا ہے آج، اور میری بہت سی دعائیں ہیں آپ سب کے ساتھ۔ شکریہ۔ مقابلوں میں مقابلہ مصوری میں جو تیسری پوزیشن حاصل کی ہے عبدالہادی ولدیت عامر شہزاد، کلاس پنجم، تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کیجیے۔ ان کے لیے کلیپنگ ہو جائیں۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ایان نوید ولدیت طاہر نوید صاحب، رشی خان صاحب۔ اور پرائمری سطح کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے ایمان مختار ولدیت مختار احمد۔ اور اب مڈل سطح کے مقابلوں کے اعلان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے پہلی پوزیشن، دوسری اور تیسری پوزیشن کا اعلان کیا جائے گا، وہ بچے اپنا انعام وصول کریں گے۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے علینا یاسمین ولدیت ظفر مختار۔ علینا یاسمین، ہارون الرشید صاحب مجھے نام یاد ہو گیا۔ ارہا فاطمہ ولدیت ندیم اقبال، دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ارہا فاطمہ ڈاٹر آف ندیم اقبال۔ ارہا فاطمہ بیٹا تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کیجیے۔ مڈل سطح پہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے حسان آصف۔ حسان آصف محمد شاہد ولدیت۔ سیکنڈری سطح ہمارے مقابلوں میں آخری سطح تھی۔ میں ڈاکٹر صاحبہ سے التماس کروں گا کہ آپ ہائر سیکنڈری سطح کے مقابلے منعقد کریں۔ ہمارے طلبہ گورنمنٹ دیال سنگھ کالج سے تشریف لائے ہیں، یہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آج کی تقریب سے بہت محظوظ ہوئے ہیں، انہوں نے بہت کچھ سیکھا آج، اور نظم و ضبط کا بھرپور مظاہرہ کیا ان لوگوں نے۔ بہت شکریہ عزیز طلبہ، یہ سارے میرے اسٹوڈنٹ تھے، بڑی مہربانی آپ لوگوں کی۔ تو سیکنڈری سطح پہ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے نور انوار۔ نور انوار تیسری پوزیشن۔ سیکنڈری اور آخری سطح کے مقابلہ مصوری میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ندا محمد یار نے۔ تشریف لائیں بیٹا اور اپنا انعام وصول کیجیے۔ ندا محمد یار ولدیت محمد یار۔ آخری اور پہلی پوزیشن فاطمہ جرال قاسم جرال۔ سیکنڈری سطح پہ پہلی پوزیشن فاطمہ جرال قاسم جرال، اور ان مقابلوں کی سب سے بڑی پوزیشن یہی تھی۔ ان کے لیے کلیپنگ ہو جائیں بھرپور۔
डॉक्टर महबूब साहब को शील्ड पेश करेंगी डॉक्टर बसीरा अमरीन साहिबा, और हारून रशीद तबस्सुम साहब बड़े खुले दिल के इंसान हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े मुहक्किक हैं और कलाम इकबाल से महजूज़ हुए, बहुत पसंद किया। जिन्होंने आज कलाम इकबाल पढ़ा था उनको 500 रुपये इनाम दिया है। हसनैन मजहरी साहब तशरीफ़ लाएँ, इनके लिए क्लैपिंग। मोहम्मद आरिफ खान साहब तशरीफ़ लाएँ और अपनी शील्ड वसूल कीजिए। डॉक्टर बसीरा अमरीन साहिबा। स्पेक्ट्रम स्कूल से मोहम्मद असगर संधू साहब अपने बच्चों को लेकर आए हैं। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं और ये तालीम की, इल्म की शमा रोशन किए हैं एक बैकवर्ड एरिया में, और बहुत कम दामों अच्छी तालीम देते हैं। असगर संधू साहब, आप दोबारा भी तशरीफ़ लाइएगा, अपने बच्चों को लेकर आइएगा, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब्दुल मतीन, अखूनज़ादा अब्दुल मतीन साहब, सर अपनी शील्ड वसूल कीजिए। अखूनज़ादा अब्दुल मतीन साहब डॉक्टर बसीरा अमरीन साहिबा से अपनी शील्ड वसूल कर रहे हैं। आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और बज़्म फ़िक्र व दानिश के आप सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब, अब सर आपको एक बार फिर बुलाना पड़ेगा, अब आपका नाम याद हुआ है। प्रोफेसर सना अरसलान साहिबा, अपनी शील्ड वसूल कीजिए। जी, अब मेरी बारी है। दयाल सिंह कॉलेज से मुजाहिद हुसैन, शुक्रिया सर।